بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ ترین نیکی اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے بارے میں غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لینا بدترین ظلم ہے۔ اللہ سچی ہیں۔ کفر و شرک اور تمام ادیان باطلہ سے بیزار ہو کر ایک اللہ کے بن جانے والے ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی اپنانے کا حکم دیتے ہیں۔ بیت اللہ تک پہنچنے کی گنجائش رکھنے والے پر حج فرض ہونے کا حکم بیان کر کے بتایا کہ انسانیت کے لیے سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ تعمیر ہوا ہے، جس سے زمین کو پھیلایا گیا ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ بہت بابرکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ کی واضح نشانیاں موجود ہیں، جن میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو خود بخود اوپر نیچے ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کا عمل مکمل کیا۔ اللہ کا گھر امن کی علامت ہے۔ اس میں جو بھی داخل ہو گیا اسے امن دے دیا جاتا ہے۔ اہل کتاب کی کچھ خرابیاں ذکر کرنے کے بعد ان کی گندی ذہنیت کو بیان کیا کہ اگر مسلمان ان کی بات ماننے لگ گئے تو وہ انہیں ایمان سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ پھر تقویٰ کی تعلیم دے کر مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی۔ فرقہ واریت کی لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رسی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ ایک ایسی جماعت کی ضرورت پر زور دیا جو خیر کی داعی ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی ہو۔ ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، جبکہ اہل ایمان کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ امت مسلمہ بہترین امت ہے، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ بھی خیر کے حامل قرار دیے جائیں گے۔ زبانی کلامی تمہاری دل آزاری کے علاوہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان پر ذلت و رسوائی کی چھاپ لگائی جا چکی ہے۔ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے ناجائز قتل کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ یہ لوگ گناہوں کے عادی اور انتہا پسند ہیں۔ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعد ان میں معتدل مزاج بھی ہیں، جو راتوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتے ہیں۔ کافروں کے مال و اولاد اس کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ وہ دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے۔ یہ اگر کسی نیک راہ میں مال خرچ بھی کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نظام میں شخص کی لہلاتی کھیتی کو سردی اور پالا لگ جائے اور سوکھ کر تباہ ہو جائے۔ در حقیقت ایمان سے انکار کر کے انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی ازلی دشمنی اور بغض بیان کر کے بتایا کہ تمہیں فائدہ ہو تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تمہیں نقصان ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دوستی لگانے کے قطعاً قابل نہیں ہیں۔ تم نے اگر صبر و تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بدر میں قلیل تعداد ہونے کے باوجود اللہ کی مدد و نصرت سے کامیابی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے 180 تک 59 آیتوں میں غزوہ احد کا تذکرہ نہایت شرح بسط کے ساتھ کیا ہے۔ مدد تو اللہ ہی کرتے ہیں، مگر فرشتوں کا نزول مومنین کی تسلی اور دل جمی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اگر کفار نے اچانک حملہ کر دیا تو ہم 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ جب کفار کے حملہ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو آپ نے کفار قریش کے لیے بد دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کا اختیار نہیں بلکہ میری مرضی پر منحصر ہے۔ میں چاہوں تو انہیں عذاب دوں اور چاہوں تو معاف کر دوں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ سود خواری سے بچنے کے حکم کے ساتھ ہی تقوی اختیار کرنے اور جہنم سے بچنے کی تلقین ہے۔
اور اللہ کی رحمت سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تاکید ہے۔ جنت کے مستحقین متقی ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، غصہ کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے اور اپنے گناہوں پر اصرار کی بجائے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اقوام عالم کے جرائم پر ان کی گرفت کا نظام و جاری ساری ہے، دنیا میں چل پھر کر ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے بیان، ہدایت اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ میدان جہاد میں پیش آنے والی ناپسندیدہ صورتحال پر دل گرفتہ ہو کر کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان کا عمل کے تقاضے پورے کرنا ہی اہل ایمان کے غلبہ کی ضمانت ہے۔ جہاد میں جانے والی مالی و نقصان اس عمل کا حصہ ہے اور ہر فریق کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ میدان احد میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مصائب کے 3 بڑے مقاصد تھے: مسلمانوں کی ایمانی قوت کا امتحان، مسلمانوں اور کافروں منافقوں میں امتیاز، اور بعد خوش نصیبوں کو شہادت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کرنا۔ جہاد پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے جنت کے مستحق ہیں۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلانے والوں کا مقصد اگرچہ منفی تھا اور وہ مسلمانوں میں بددلی پھیلا کر انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے، مگر قرآن کریم نے اس سے مثبت مقاصد حاصل کرتے ہوئے اسے تربیت کا حصہ قرار دے کر مستقبل میں آپ کے انتقال کی صورت میں پیدا ہونے والے ممکنہ انتشار کے سدِ باب کے طور پر استعمال کیا اور بتایا کہ محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ خدا نہیں ہے ان کے انتقال کی خبر سے دل برداشتہ ہو کر اسلام سے روگردانی کرنے والے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ ایسے موقع پر کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ غلبہ اسلام کی جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے اور اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دیکھنا چاہیے اور مغفرت مانگنی چاہیے۔ اللہ سے ثابت قدمی اور کافروں کے مقابلہ میں نصرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ غزوہ احد میں پیش آمدہ بعض مناظر کی قلبی تصویر کشی کرتے ہوئے کافروں پر مسلمانوں کا رعب ڈال کر اہل ایمان کو مستقبل میں کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے۔ جن اہل ایمان سے میدان احد میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمزوری کا مظاہرہ ہوا تھا انہیں معاف کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور جن منافقین نے جہاد پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تھی ان کی سخت گرفت کی گئی ہے۔ منافقوں کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اور اسلحہ میں کمی اور کافروں کی تعداد اور اسلحہ میں برتری کے پیش نظر میدان قتال میں اترنا کوئی دانشمندی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاد ہی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو قتل ہونے اور زخمی ہونے سے بچ جاتے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم جب گھروں میں موت کا فرشتہ مسلط ہو کر تمہیں موت کے منہ میں دھکیلے گا تو اس وقت موت سے تم کیسے بچو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ نرم برتاؤ جاری رکھنے اور تمام معاملات کو مشورہ سے طے کرتے رہنے کی تاکید کی گئی۔ نصرت خداوندی کا ضابطہ کہ توکل کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتے ہیں۔ باسط نبوی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عظیم احسان ہے۔ نبی کا فرض منصبی کلام اللہ کی آیات کی تلاوت، مسلمانوں کی تربیت اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ انسان پر آنے والی مشکلات و مصائب اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ شہداء مردہ نہیں بلکہ اسلام کے غلبہ اور دفاع کی جنگ میں اپنی جانیں لگا کر حیات ابدی سے ہمکنار ہو کر جنگ میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ ہے جو غزوہ احد کے فوراً بعد پیش آیا۔ کفار نے دوبارہ حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے اور زخمیوں سے چور چور مجاہدین کو لے کر ان کے تعاقب میں نکلے تو کافروں نے فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی اور مسلمانوں کو حمراء الاسد کے مقام پر لگنے والی تجارتی بازار میں خرید و فروخت سے اتنا منافع ہوا کہ احد کی پریشانی اور نقصان کا تدارک ہو گیا۔ اس نازک موقع پر نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے ایمان و ثابت قدمی کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے اور کافروں کی طاقت اور اسلحہ سے خوفزدہ ہونے والوں کو شیطان اور اس کی حمایتی قرار دیا ہے۔
کافروں کی کامیابیوں سے متاثر ہونے والوں کو بتایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے بخل کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ ان کے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ اللہ کے راستے سے جو مال بچا کر رکھیں گے اسے جہنم میں تپا کر ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ غلبہ اسلام کی جد و جہد اور دینی مقاصد کے لیے چندہ کرنے پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اللہ مسلمانوں کا خدا نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں، تبھی تو ہم سے چندہ مانگ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اس گستاخانہ بات کہنے والے یہودی کو زد و کوب کیا اور اسے قتل کی دھمکی دی، جس پر یہودی تل ملا اٹھے اور حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی گستاخانہ گفتگو سے انکار کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی تائید اور یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ان کی گستاخانہ گفتگو سن لی اور یہ عادی مجرم ہیں، پہلے بھی اس قسم کی نازیبہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے قتل جیسے بدترین جرائم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور ہم انہیں قیامت کے دن آگ میں جلانے کا عذاب دیں گے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایمانی غیرت و حمیت کے پیش نظر جو قدم اٹھایا تھا وہ بالکل جائز اور مبنی پر انصاف تھا۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے پر یہودی یہ جواز پیش کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی نبی پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر خاص نشانی نہ دکھا دے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ قربانی کر کے کسی پہاڑ پر رکھے اور آسمانی آگ اسے جلا دے تو ہم اس کی صداقت کو تسلیم کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ در حقیقت یہ ان کی بہانہ بازی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی تم انکار کرتے رہے ہو، لہٰذا تمہاری بات قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہر انسان پر موت کا آنا برحق ہے۔ روز قیامت تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہی کامیاب قرار پائیں گے۔ اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آسمانی کتاب کے مضامین کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، کسی بات کو نہیں چھپائیں گے، مگر انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی اور اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی آیات میں رد و بدل کرنے کی بدترین حرکت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں اور ناکردہ اعمال کو اپنے کھاتے میں ڈال کر اپنی تعریف کرانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔ آسمان و زمین پر اللہ کی حکمرانی اور کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اہل دانش و بینش کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، آسمان و زمین اور دن اور رات میں غور و خوض کی دعوت دی گئی ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی 5 دعاؤں کا تذکرہ ہے جنہیں شرف قبولیت حاصل ہے۔ مرد و عورت کی تخلیق اور ان کی ذمہ داریوں میں اختلاف کے باوجود انہیں اجر و ثواب میں برابری اور مساوات کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور بتایا ہے کہ ہجرت اور جہاد جیسے عظیم الشان اعمال جو بھی کرے گا اس کے لیے گناہوں کی معافی اللہ کے ہاں بہترین اجر و ثواب اور جنت کا وعدہ ہے۔ کافروں کے پاس مالی وسائل کی فراوانی اور عیش و عشرت کو دے کر دھوکہ میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ عارضی اور معمولی فوائد ہیں۔ آخرت میں ان کا بدترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ متقین کے لیے نہریں اور باغات اور اللہ کے ہاں بہترین مہمانی ہے۔ اہل کتاب میں بعض انصاف پسند بھی ہیں جو قرآن اور نبی اسلام پر ایمان لانے کی نعمت سے سرفراز ہیں۔ سورہ کی آخری آیت میں دین پر ثابت قدمی اور میدان جہاد میں مورچوں میں کفر کے مقابلہ میں ڈٹ جانے والوں کو دائمی فلاح و کامرانی کے نوید سنائی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتیں آسمان کی طرف رخ کر کے تلاوت فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان آیتوں کی تلاوت کے باوجود کائنات کے اندر اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض نہ کرے۔ آگے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے جو 176 آیتوں اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ امرأۃ عورت کو کہتے ہیں، اس کی جمع نساء ہے جس کے معنی عورتیں یا خواتین ہیں۔
اس سورہ میں منجملہ دوسرے مسائل کی عورتوں کے انتہائی اہم اور حساس مسائل زیر بحث آئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ النساء رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد متنوع اور بھرپور طریقہ پر مسائل کا بیان اس سورہ کے اندر ہے۔ معاشرتی اور قومی مسائل کے ساتھ تشریعی مسائل اور ہجرت اور جہاد پر زیر حاصل گفتگو، غیر مسلم اقوام کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، میراث کے احکام، کلالہ کا مسئلہ، عقائد پر بحث، منافقین کا تذکرہ اور یہود و نصارہ کے مکروہ چہرے کی نقاب کشائی جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہے۔ تقوی اختیار کرنے کی تلقین کے ساتھ سورہ کی ابتدا کی گئی ہے، اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کے بعد بے شمار انسانوں کو اس جوڑے کی سلب سے پیدا کر کے اس سرزمین پر پھیلا دیا۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے تمام انسانوں کو ایک گھرانے کے افراد کی طرح باہمی اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پھر یتیموں کی کفالت اور ان کے اموال کی دیانتداری کے ساتھ حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت اور ان میں عدل و انصاف قائم رکھنے کا بیان ہے۔ مہر کی ادائیگی طیب خاطر کی جائے اور خواتین چاہیں اپنا مہر معاف بھی کر سکتی ہیں۔ معاشرہ میں نام سمجھ افراد کی نگہداشت اور ان کی مالی سرپرستی کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر وراثت کے موضوع پر تفصیلی گفتگو اور تمام وارثوں کے حصے متعین کر کے بتایا گیا ہے کہ وارثوں کے استحقاق کو اللہ تم سے بہتر جانتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے میت کے قرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل درآمد کی تلقین ہے۔ زنا اور لواطت کے لیے ابتدائی قانون سازی کی گئی ہے۔ عورتوں کو ان کی مرضی کے خلاف زبردستی کسی کے نکاح میں دینے اور ان کے مہر میں خورد برد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی منکوحہ سے نکاح پر پابندی لگائی گئی ہے، اور محرمات کی فہرست ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان خواتین سے نکاح حرام ہے: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی، رضاعی ماں، رضاعی بہن، ساس، بہو جس منکوحہ کا شوہر موجود ہے، ان خواتین سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اہم نکات اور عمل کی باتیں اس میں یہ ہے کہ اللہ سے محبت کے دعوے کو سچ کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا اور اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ لازمی حج کرنا، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید پر جمع ہونا اور تفرقہ بازی اختلاف سے باز رہنا، کل انسانیت کی فکر کرنا، انہیں نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا، وقتی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے صبر اور تقوی اختیار کرنا، مال کی محبت کی وجہ سے ناکامی کا ہونا، کامیابی کے لیے کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا اور دوسروں کو معاف کر دینا محسن ہونے کی علامت ہے، بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ کی خاطر سہ جانا، سب محبتیں قربان کر کے اللہ کے دین کا کام کرنا، مضبوط بنانے اور برداشت پیدا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا، اللہ کے پاس خاص زندگی اور رزق پانے والے مقام شہادت کی دل سے تمنا اور دعا کرنا، دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا اور دل سے اس پر یقین رکھنا، اللہ کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور قطع رحمی سے بچنا، گھروں میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اچھا سلوک کرنا اور بلا وجہ دست اندازی سے بچنا، علیحدگی کی صورت میں دیا ہوا مال واپس نہ لینا، رشتوں کے تقدس کا پاس رکھنا اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا، اور ماضی میں جو ہو چکا اس کا اعادہ نہ کرنا۔ آئیے نیکی کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔